جن لاہوریوں کے لیے مسئلہ تھا کہ ان کے لیے اس الیکشن میں کوئی رنگ نہیں ہے، بے رنگا ہے یہ الیکشن، ان کے لیے سپریم کورٹ نے اس الیکشن میں سارے رنگ بھر دیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، شوکت بسرا کو پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی سے ہی گئے ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، چودھری پرویز الائی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، اور وہ اپنے بھتیجے کے سامنے ایک پھپھڑ سے بھتیجے کا مقابلہ ہے، سالک چودھری سالک اور پرویز الائی کا مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے، دھڑلے کا یہ میچ ہوگا، دیکھنے والا یہ میچ ہوگا۔ لیکن سب سے بڑے جو رنگ بھرے ہیں نا، وہ صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے کر سپریم کورٹ نے بھرے ہیں۔ لاہوریوں کا چسکا ہی ختم ہوا تھا ایک طرح سے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس الیکشن میں کیا لینا ہے، کچھ بھی نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور شیر کو دوڑانے کے لیے، بھگانے کے لیے، سیر سپاٹے کروانے کے لیے اور دنگل پر راج کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، اور چھڈو الیکشن، اور گلا کرو، تھڑوں پر، بیٹھکوں میں، لاہور کے ڈرائنگ رومز میں، انارکلی بازار فوڈ سٹریٹس میں، چائے خانوں پر، کافی خانوں پر کوئی تذکرہ ہی الیکشن کا نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یار ایک طے شدہ الیکشن ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈھول دھمکے، وہ رش، وہ سائرن بجانا، وہ الیکشن کی کمپین، وہ اس کا ہلا گلا، وہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، پوسٹرز، بینرز ویسے تو لگ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا راج ہے لاہور پر، اور وہ اپنی مرضی کے، مطلب اپنا بینر اتنے کر کے نا، تاں کر کے، اور پیپلز پارٹی کو دبا کر، اور پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہیں ان کو دبا کر الیکشن آوے ہی آوے۔ لیکن 119 میں جو اب ہونے جا رہا ہے نا، وہ کمال کا کام ہے۔ صنم جاوید کون ہے، کس طرح سے مریم نواز پر وہ قہر بن کے نازل ہوئی ہے، کس طرح کا قہر ٹوٹا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں جو پہلے سے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اس کے رزلٹس کیا آنے والے ہیں، ان الیکشن کے نتائج کیا آنے والے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ بڑا ہی دلچسپ یہ معاملہ ہے، آپ کو بتانا ہے اے ٹو زی کے صنم جاوید کون ہے، اور یہ نیا ایک میچ جو پڑا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے خلاف، مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ جو میچ پڑا ہے، اس میں لکیریں کس کی نکلتی ہیں، نک نال لکیراں نکلنیاں جے، آسان نہیں جے مریم نواز شریف کے لیے یہ الیکشن جیتنا، اور صنم جاوید کی گارنٹی دی جا رہی ہے 100%۔ صنم جاوید سیاست میں کس طرح سے آئی، صنم جاوید کا گھرانہ کیا کون سا ہے، صنم جاوید کو بے نظیر بھٹو کی تھاپڑی کیا ہے، یہ بڑا ہی اور طرح کا ولاگ ہونے جا رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہاتھ کیا مسلم لیگ نون نے، اور جو ایک اور قہر بن کے ٹوٹا بلاول بھٹو لاہور میں مسلم لیگ نون پر، یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے یہ کیا بابا، سب سے پہلے جو سیاست کے طالب علم ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سندھ بھی اب ہم نے زرداری سے اور پیپلز پارٹی سے چھیننا ہے، ہم نے وہاں ایم کے ایم کو یار بنانا ہے، ہم نے وہاں جی ڈی اے کو یار بنانا ہے، وہاں ہم نے مختلف فیوڈلز کو اور آزاد دھڑوں کو یار بنانا ہے، اور پیپلز پارٹی کی ناک سے لکیریں نکال دینی ہیں۔ جانتے ہیں نا آپ، یہ سب کچھ ہوتا رہا نا، لیکن پھر فلاپ ہوئے، ناکامی ہوئی سندھ کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی کہہ دیتا وڈیا بھائیاں نے، وڈے بھائی اور فیصل واڈا دے وڈے بھائی انج سمجھ لو، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہ پا ان دے کولوں نہیں جے چھٹدا، سندھ نہیں جے چھٹدا تہاڈے کولوں پنجاب تے چھٹ سکدا ہے، لیکن سندھ پیپلز پارٹی سے نہیں چھڑوایا جا سکتا، قبضہ ہے ان کا، اور پورا قبضہ ہے پورے صوبے پر۔ آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یار ہم نے ان کی حکومت بنوائی،
16 माह इन्होंने ज़लील और रुसवा भी किया इस मुल्क के अवाम को। हमने तो इमरान खान को घर भेजा सिंध हाउस आबाद करके इनके लिए, इनको वजारत उज़्मा दिलाई, लेकिन इन्होंने आकर हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। चल बिलावल और चल आसफा लाहौर। आसफा और बिलावल लाहौर आ गए। वो अता तारड़ बेचारा, वो रफीक तारड़ का नवासा, वो वहां लाहौर में जो करता फिरता है आपको नजर आ ही रहा है। मैंने व्लॉग भी किया था और मैंने दिखाया था आपको, फुटेज दिखाई थी कि वो नारे लगा रहा है कि ये जो सोनी सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, और जर्नैलों की तस्वीरें बाकायदा लगाकर बैनर्स पर, इश्तहारात पर वो वोट मांग रहा था, कंपेन कर रहा था अपनी। और मैंने आपको दिखाया था कि ये देखें, ये आप तो खुद तो जलील है ही है, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी ओपनली नंगा कर रहे हैं। रीजन सिर्फ एक ही कि लोगों को पता लग जाए कि फौज साढ़े नाल है। फौज ने आसिफ अली जरदारी के साथ या नवाज शरीफ के साथ, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों के साथ ही कुछ ना कुछ किया हुआ है, ये भी आप जानते हैं। कितने महीने पहले मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि आसिफ अली जरदारी सदर होगा, बशर्ते के अगर नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ था। कितने महीने पहले। आज मैं ना इसमें इस अपने व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगाऊंगा, और ये तस्वीर भी आप देखें उस थंबनेल की कि खसूसी तैयारा गया दुबई और रूठे हुए आसिफ अली जरदारी को मना के लेके आया। खसूसी तैयारा किनका जाता है? और मैंने उस व्लॉग में ये आपको बताया था कि अगर नवाज शरीफ इस मुल्क के सदर वजीर आजम बनेंगे तो सदर आसिफ अली जरदारी होगा। कल हमारे सीनियर पाकिस्तान के महान सीनियर जर्नलिस्ट वो इस पे कॉलम लिख रहे हैं। कल ही की बात है, मतलब इतने महीनों बाद इन्हें ख्याल आया या पता चला या इनकी इंफॉर्मेशन इस हद तक बारीक किसी धागे के जरिए आ रही थी, जो आते आते जिसने बड़ा टाइम लिया। पुरानी गल सी, लेकिन कॉलम कल लिखे जा रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ यही नहीं किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नहीं, लाहौर का जो तख्त है ना, इसको मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा बहुत तो तख्ता बनाए, साफ साफ ना निकल जाए। लेकिन अब एक बड़ी गेम पड़ गई है। अता तारड़ बिलावल के हाथों उसके साथ क्या बनता है ये अलग से बात है। दूसरे हलकों में क्या होने जा रहा है, और जावेद इकबाल खान, सनम जावेद के वालिद, जो पुराने जियाले हैं, जिन्होंने बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट की है पीपल्स पार्टी पर, जो 2 दफा नाज़िम रहे हैं अपने एरिया के पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और सनम जावेद की वालिदा जो 2 दफा काउंसलर रही है, उन्होंने एक बड़ी गेम डाली है। पहली बात तो यह है कि ये जो हल्का 119 है, इसमें शहजाद फारूक को टिकट दिया है पीटीआई ने। उसका निशान जो भी होगा, लेकिन टिकट पीटीआई का उसके पास है। ये शहजाद फारूक कौन है? मियां आबाद फारूक, जानते होंगे, जिसका बेटा अम्मार फारूक मर गया था, बेचारा फौत हो गया था। वो बाप पकड़ा गया तो उसे बच्चे को ने जहन पर ले लिया, बहुत सारा, बड़ा मशहूर है ये वाकया। और चंद महीनों बाद उसकी डेथ हो गई उस बच्चे की। ये शहजाद फारूक उसका भाई है आबाद फारूक का। अब समझे मेरी बात। ये कहता है कि मैं ब्लड कैंसर का मरीज था और मैंने शौकत खानम से अपना इलाज करवाया। ये कहता है कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा हूं, मतलब अब आबाद फारूक से भी आगे फैन हूं, मेरा हीरो है इमरान खान। और बड़े दिल गुर्दे दे नाल, सच्ची बात है, बड़े दिल गुर्दे के साथ पीटीआई को उससे टिकट वापस लेकर सनम जावेद को देना पड़ेगा, क्योंकि वो आम बंदा नहीं है। पहले तो वो पैसे ते ले लो बड़े टाइट, सीधी गल। इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, मार्केटों के मालिक हैं, प्लाजों के मालिक हैं। वो छोटी सी फैमिली नहीं है, मतलब रिच फैमिली है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फैमिली है सनम जावेद की, ये भी एवं कहवें जी नहीं,
کیا بیچاری مسکین سی سنم جاوید فوٹوگرافی کرتی سی ولاگ بناتی سی نو بڑا پیسہ جی انہوں نے کول بھی میں تفصیل کے ساتھ آج بتاؤں گا آپ کو ساری کی ساری گیم عباد فاروق کے بھائی کو شہزاد فاروق کے بھائی کو کسی طرح سے یہ منا لیں گے کہ اتنے جوڑ صرف مریم دے نال سنم جاوید کا ہی بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے یہ بھی آج بتاتا ہوں میں آپ کو کہانی یہ ہے کہ سنم جاوید کے والد جاوید اقبال خان نے کہا ہے کہ $10 ملین میں نے دیے ہیں سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کے لیے جو الیکشن کمیشن کی شرط تھی شرط کی سی جن کو کروڑ روپیہ ہے گا وہ الیکشن لڑے پنجابی کہہ لو اس طرح کہہ لو اور کروڑ تو ود نہیں جلانا دوسری طرف وہ کہتے ہیں جاوید اقبال خان کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے اور سنم جاوید صرف سنم جاوید اس کے ہسبینڈ کی ابھی میں بات نہیں کر رہا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے والد کے 9 لاکھ روپیہ سالانہ ٹیکس دیتی ہے سنم جاوید اپنی آمدن پر کی دھندا کی کر دیے مطلب اسے تو شوق تھا فوٹوگرافی کا اور اس کو ولاگر بننے کا شوق تھا اسی لیے پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتی تھی سب سے پہلی شرط یہ تھی اس نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی ابھی تک یہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں اور وہ اب کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کی ممبرشپ لینی ہے جب اس کو ٹکٹ ملا ہے جب کہا گیا ہے کہ تم نے الیکشن لڑنا ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کا ٹکٹ لینا ہے اور ممبرشپ لینی ہے اور یہ گھرانہ ہے پیپلز پارٹی کا اس گھر میں جاوید اقبال خان کے گھر میں شہید بے نظیر بھٹو 2 دفعہ گئی ہیں تھپکی ہے ان کو سنم جاوید کو بی بی شہید بے نظیر کی فلک جاوید کو جو اس کی بہن ہے جو اس کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتی ہیں یہ دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں سنم جاوید کی بڑی اولاد جو ہے وہ 14 سال کی ہے 2 ہی بچے ہیں اس کے اور چھوٹی اولاد جو ہے وہ 10 سال کی ہے مطلب وہ نیانے نہیں بڑے بڑے آؤ بھی ٹینیجر ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور سنم جاوید اور فلک جاوید ایک ہی گھر میں رہتے ہیں موومنٹ بھی ان کی اکٹھی تھی جدھر بھی جاتی تھی اکٹھی جاتی تھی یہ دونوں بہنیں اور ان کا بوتیک بھی ہے کاروبار ہے ان کا بڑا کپڑے کا آپ سمجھ آئی 9 لاکھ اس میں سے ٹیکس دیتی ہے سنم جاوید اپنے بوتیک اور پارلر شارلر جو بھی ہوگا ان کا لیکن دوسری طرف ان کا گھر جو ہے آپ وہ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شہزادی سی خاتون اس گھر میں رہتی ہے اس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے یوں کہہ لیں لیکن اس کے باپ کے پاس بڑے پیسے ہیں اس کا ایک چچا پھانسی چڑھا ہوا ہے اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے 36 مہینے اس کا باپ جاوید اقبال خان یہی اسی نواز شریف کی وجہ سے 88 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑی گئی تو جب وہ پکڑ دکڑ ہوئی تھی 36 مہینے اس کا باپ کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں پیپلز پارٹی کی حمایت سپورٹ یا اس کا ورکر ہونے کی پاداش میں اس بندے نے جیل کاٹی ہے سنم جاوید نے کلی جیل نہیں کٹی ان کے خاندان میں پرانا معاملہ ہے ایک ان کا پھپھا اس کی پھوپھی کا ہسبینڈ وہ انڈیا بزنس کے لیے گیا تجارت کرتا تھا وہ تو وہاں دہشت گرد کہہ کر انڈیا نے پکڑ لیا اور یہ صرف 4 سال کی بچی تھی 6 سال کی جب انہوں نے انڈین سفارت خانے کے سامنے پاکستان زندہ باد اور انڈیا مرد آباد کے نعرے لگائے سنم جاوید نے بچپن سے کیڑا ہے سیاست کا بہت بچپن سے آصف علی زرداری بھی ان کے گھر گئے ہوئے ہیں ان کی بھی تھپکی ہے ان خواتین کو لیکن ان کے والد کہتے ہیں کہ جب بی بی بے نظیر نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا نواز شریف کے ساتھ تو میرے بچے پیپلز پارٹی سے بدزن ہو گئے کہ اے بندہ اے نواز شریف جس دی اسی مطلب جن دی وجہ تو اسی تباہ ہوئے ساڈا پیو 36 مہینے جیل وچ رہیا اس بندے کے ساتھ بی بی بیٹھ گئی اور آصف علی زرداری بھی بیٹھ گیا تو وہ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں چاہے پیپلز پارٹی کے اندر رہا لیکن میرے بچے مخالف ہو گئے پیپلز پارٹی کے لیکن اب کیا ہو رہا ہے
اندر کی بات بتا رہا ہوں. سورس ہے بڑا تگڑا, پتا ہے نا کہ میرے کو سورس ہوں تگڑے. میں نے کسی کا نام چڑیل یا کبوتر یا چڑیا نہیں رکھا ہوا, انسان ہے, دوست ہے, خبر دیتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ جاوید اقبال صاحب نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ اگر بی مکانا ہے نا لاہور دے وچوں نون لیگ دا, تو جس حلقے میں ہمدردیاں ہیں نا اندر پہلے دیاں موجود, وہ ہمدردیاں بولتی ہوں جیالے بولتے ہوں, ان کے اندر کا کیڑا نہیں مرتا. انہوں نے کہا ہے کہ جس حلقے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ حلقہ ہے, حلقہ وہ ایک تو حلقے ہے نا الیکشن لڑنے والے, اور دوسرے مطلب حلقہ کمزور ہے جس کا تھوڑے وزن آ رہا ہے, یوں سمجھ لے, وہاں چپکے سے پی ٹی آئی کو کہہ دے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز کو کہ پیپلز پارٹی کے بدلے کو ووٹ ڈال دے تاکہ صفایا کریں. کافی حد تک ہم لاہور میں سے میاں نواز شریف کا ذاتی اناج پائی, پرانا اناج 36 مہینے دی جیل. اب بات کی سمجھ آ گئی ہوگی میرے پیارے ویورز کو کہ یہ کہانی کیا ہے. صنم جاوید کی طرف آ جاتے ہیں. صنم جاوید جسٹ ولاگ بنانے کے لیے, فوٹوگرافی کے لیے, کپتان صاحب کو سب کا فیوریٹ تو ہے ہی, ہمارا بھی رہا. کبھی سیاست میں نہ ہوتا تو آج بھی ہمارا ہیرو ہوتا. سیاست میں اگر آ گیا تو موسٹ ویلکم, لیکن جو سنگین غلطیاں کی خان نے, اس سے بڑے لوگ متاثر ہوئے, متنفر ہوئے, جن میں سے ہم بھی ہیں. جیسے ہم میاں نواز شریف کی مخالفت کرتے ہیں, جیسے ہم آصف علی زرداری کے بعض غلیظ کاموں کی مخالفت کرتے ہیں, ایسے عمران خان کی بھی کرتے ہیں. جڑے سانو آ کے کہہ دیں نا زرداری کو لفافہ لیا ہے, نواز شریف کو لفافہ لیا ہے, لعنت بے شمار. اگر ہم لفافے لیتے تو ہمارے حالات یہ ہوتے یار. کچھ شرم حیا کرے, ہم نے سچی بات کرنی ہوتی ہے, غیر جانبدار بات کرنی ہوتی ہے. ہم کسی کے گھٹیا قسم کے ملازم نہیں ہیں, نہ ہم بوٹ پالشی ہے. اور کوئی ایک تڑائی چنیا ہوں یار, جرنلزم تو وڑ جاتی نا جیسے بھی, لیکن ہم تو عیش کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا, صاف ستھری جرنلزم کی ہے, ڈٹ کے مخالفت کی ہے. جب تنقید کرنی ہے تو ڈٹ کے کرنی ہے. جس کا کوئی اچھا کام ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ صنم جاوید ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ آصف زرداری ہے, بلاول بھٹو زرداری ہے, اس کو فیور دینی ہے, بتانا ہے. فیور ہم نے کیا دینی, ہم نے بتانا ہے کیا چنگا کیتا جی گلا جی. صنم جاوید کے والد نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی جان جتھے ساڈا کمزور کینڈیڈیٹ ہے نا پی ٹی آئی دا, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جاوید اقبال خان کہ میں پیپلز پارٹی ہوں, میں پی ٹی آئی میں نہیں آیا, یہ میری بچیاں ہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں کمزور کوئی کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہاں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دو. دھڑن تختہ کریں ہم نواز شریف کی پارٹی کا, لاہور میں سے, جس لاہور پر یہ راج کرتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے یہ ہمارا ہے. اس سندھ زرداری یا بلاول تے کہہ سکتے کہ سندھ ساڈا ہے. لاہور یا پنجاب کو نواز شریف کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ہے. کئی باری تھلیوں کرسیاں کھچیاں گئی ہیں نا, آپ جانتے ہی ہیں ساری کی ساری بات. صنم جاوید کی طرف میں آ رہا تھا. صنم جاوید ولاگر, فوٹوگرافر, پی ٹی آئی کے زمان پارک میں گھسی رہنے والی خاتون, بولڈ خاتون, ڈٹ کے بات کرنے والی, اپنے کام کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جس سوسائٹی میں یا جس بیٹھک میں, جس جگہ پہ آپ جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں ہونے والی باتوں سے انسپائر ہوتے ہیں. انسپائر ہوئی, عمران خان سے انسپائر ہوئی, پی ٹی آئی کے لیے زیادہ اور زیادہ, اس سے بھی زیادہ فلک بھی ساتھ ہی جاتی تھی. انم جاوید تو اپنے گھر میں الگ سے ہے نا, یہ دونوں بہنیں اکٹھا موو کرتی تھی. یہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہوئی. سوشل میڈیا پر ان کی بعض ویڈیوز وائرل ہوئی جو عام یوٹیوبرز نے بنائی, وہ وائرل ہو گئی. پھر انہوں نے شو بھی کیا جس میں یہ دھڑن تختہ کرتی تھی مریم نواز شریف کا اور نواز شریف کا, اور مطلب سارے خاندان دا, کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف. یہ ٹی وی شو تھا جو یہ کرتی تھی.
اور یہ ایک پاپولر خاتون ثابت ہوئی پی ٹی آئی کے حلقوں میں. ثانیہ نومئی ہوا جس میں اسے حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. یہ میرا موقف ہے. پاکستانی تنصیبات یادگاریں، شہداء کی یادگاریں، ہمارا چاغی، ہمارا سرگودا، ہمارے سرگودے کے وہ جہاز جس سے بھارت آج بھی تھر تھر کامتا ہے. ایم عالم کا نام ہی ان کے لیے خوف. ماما بچیاں نو اج بھی نہ لے کے سوندیاں انہاں دا ڈرا کے. جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح سے جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، ریاست پر جس طرح سے حملہ ہوا، اے نہ کردے تے ہیرو ہندے اج بھی پاپولر ہندے. جیل میں نہ بیٹھا ہوتا ہے عمران خان ابھی تک، اور سنم جاوید بھی جیل نہ بھگت رہی ہوتی. سنم جاوید کے جو ہسبینڈ ہیں، میں بتا دوں ابھی تک وہ بھی جیل میں ہیں. پڑھے گا سی وہ بھی پروفیسر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور 6 لاکھ سے زیادہ سیلری، 6.5 لاکھ روپے ان کی سیلری ہے. امیر کبیر جے، عام جا لوگ نہیں. ان کے لیے الیکشن پہ بھاری انویسٹمنٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں. پی ٹی آئی نام ہی چندہ دے نا، چندہ تے اکٹھا کر لیندے نا بڑے طریقے نال، لیکن یہ ٹکٹ ہولڈرز کو تو چندہ نہیں دیں گے، بلکہ ان سے تو کروڑوں لینے کی بہت ساری کہانیاں ہیں. وہ ایجاز چودھری کی آڈیو وائرل ہے، اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں. سنم جاوید خود سے الیکشن لڑ سکتی ہے، بڑا الیکشن لڑ سکتی ہے، چونکہ وہ مریم نواز شریف کے ہر بیان پر رد عمل دیتی تھی. اس سے بھی بڑا بیان دیتی تھی، بولڈ ہو کے بولتی تھی، پورے ڈٹ کے بات کرتی تھی. اس لیے مریم نواز شریف کو سنم جاوید اچھی نہیں لگتی. لیکن پتہ ہے کیا، اس وقت سوگ ہے. اس وقت بتیاں بجیاں ہوئیاں جاتی عمرے دیاں اور ماڈل ٹاؤن دیاں کہ اے کی ہو گیا، اے جسٹس اطہر منیلا نے کی کر دیتا، اے دوسرے ججاں نے کی کر دیتا. سنم جاوید کو اجازت کیوں دے دی الیکشن لڑنے کی؟ ہائے ساڈا تے انہوں نے خانہ تباہ کر دیتا. باقاعدہ ماتم ہو رہا ہے، ماتم. آسان نہیں ہے الیکشن مریم نواز شریف کے لیے. اور اگر الیکشن والے دن آپس کی بات ہے، آپس کی، یہ سنم جاوید کے پولے ایجنٹ کھڑے ہو گئے نا، اگر مشینری رکاوٹ نہ بنی، اگر صندوقڑیوں میں سے وہی ووٹ نکلے جو ڈالے گئے ہیں، تو پھر مریم نواز شریف نہیں جلابی تیانو الیکشن دے وچ. نو نیور سیٹ ہری ہوئی. اور اگر کرنے والوں نے کچھ اور کر لیا تو پھر لاکھوں سنم جاویدیں آئیں، نہیں جیت سکتی. کوئی بلاول نہیں جیت سکتا، کوئی پی ٹی آئی دا یا پیپلز پارٹی دا بندہ نہیں جیت سکتا. آج کے لیے اتنا ہی. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب ضرور کرے اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لے تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.